مسجد ہے اپنی جگہ، لیکن مسجد کی آبادی اور مسجد کو آباد کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ ہے نماز اور وہ ہے عبادات۔ اگر یہ چیزیں ہماری مسجدیں میں ہوتی ہیں تو ہماری مسجد خدا تعالیٰ کے یہاں حشر کے میدان میں جب اللہ پوری انسانیت کو کھڑا کرے گا، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر شخص موجود ہوگا اور ہر شخص دیکھ رہا ہوگا، اس وقت محلہ وار ہر مسجدوں کو اللہ بلائے گا۔ جتنی بھی دنیا میں مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمیٹ کر خانہ کعبہ کے واسطے چلے گا اور حشر کے میدان میں ہر مسجد سے کہے گا کہ اے ابراہیم، مسجد ابراہیم، اے مسجد ابراہیم کے پڑوس میں رہنے والے محلہ کے لوگوں، ذرا اپنی مسجد کی شکایت کو سنو۔ ہر محلے کی مسجد اپنے محلے کے بارے میں، اپنے محلے والوں کے بارے میں بھرپور مضبوط دلیل کے ساتھ شکایت کرے گی۔ مسجد اللہ مسجد کو زبان دے گا، وہاں کہے گی مسجدیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ان لوگوں نے تو رات بھر میں 24 گھنٹے کے اندر 2 دن کے اندر مجھے تعمیر تو کر دیا تھا، بہت زبردست روغن تو لگایا تھا، ہائی کوالٹی کا رویل پینٹ تو لگایا تھا، ماربل اور ٹائلس تو لگایا تھا، لیکن پوچھ کے انہی لوگوں سے کہ مجھ کو آباد کتنا کیا یہ لوگ، پوچھ کے انہی سے کہ یہ میری کتنی عزت کیا کرتے تھے، پوچھ کے انہی سے یہ کتنا میرا کام کیا کرتے تھے، پوچھ کے انہی سے کہ اس میں خدمت کرنے والوں کی کیا قدر کیا کرتے تھے، پوچھ کے انہی لوگوں سے کہ یہ لوگ مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ کیسے رویہ کیا کرتے تھے، پوچھ کے انہی لوگوں سے کہ اپنے گھر کو تو شاندار بنایا کرتے تھے، لیکن ہمارے مجھے یعنی آپ کے گھر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ مسجدیں اس وقت گواہی دیں گے ہمارے خلاف اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ مضبوط دلیل رہے گی مسجد کے پاس، کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مسجد تو ہم بنائے ہیں، لیکن مسجد کی آبادی نماز ہے۔ اگر ہماری مسجد نماز سے خالی ہو گئی تو میں قسم کھا دوں تب بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہو، کل ہمارے یہاں ہو سکتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ آدمی سوچ لے کہ ہمارے یہاں آبادی بہت زیادہ ہے ہمارے لوگوں کی، تو یہ کہنا بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے یہ، اس لیے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کوئی کچھ کر سکتا ہے آدمی اور اس پر کوئی کہنے والا نہیں ملے گا۔ اگر ہم مسجد کی آبادی کا خیال نہیں کیے تو ہمارا حشر بھی ویسے ہی ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں، مسجد میں نمازیں ادا کریں، مسجد میں جو کام باقی ہے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں، مسجد کا احترام، مسجد کے آداب جو کچھ ہے ہم اسے بجا لائیں۔ اگر مسجد میں ہم آتے ہیں اور ہمارے آنے کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے کسی عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر ایسا شخص جو تکلیف پہنچانے والا ہے، اگرچہ وہ اس کو نہیں جان رہا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن حقیقتاً وہ شخص ظالم ہے، وہ شخص خدا کی نگاہ میں مجرم ہے۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کا درجہ بہت بڑا ہے، ایک اینٹ جو پک کے نکلتی ہے اس اینٹ کی ہماری نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ایک اینٹ، اسی اینٹ کو ہم سیفٹی ٹینکی پر لگا دیتے ہیں، بیت الخلا بنا دیتے ہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن وہی مٹی کی اینٹ جب مسجد کے دیوار میں لگ جاتی ہے تو پھر اس کی عزت اور اس کی قدر ہوتی ہے کہ لوگ اس کی طرف پیر کی طرف پسند نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کی طرف بے عزتی کی نگاہ کریں گے، ہم اس کا اس مسجد اور مسجد میں لگی ہوئی ہر چیز کو احترام سے گرا دیں گے تو پھر خدا کی نگاہ میں ہم ظالم قرار پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالموں اور مجرموں کی ایک صف میں قیامت کے دن کھڑا کرے گا اور مسجدوں کو اللہ حکم دے گا کہ مسجدیں اپنے محلے اور اپنے ان حضرات کے بارے کے خلاف گواہی دیں جو آپ کی یعنی مسجد کی قدر نہیں کیا کرتے تھے یا مسجد کو جو آباد نہیں کیا کرتے تھے۔ مسجد کے آداب کون سے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے حضرات جانتے بھی ہیں اور بہت سارے حضرات نہیں بھی جانتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے آئے، شادی وغیرہ ہم کہیں جاتے ہیں یا کسی پروگرام میں جاتے ہیں، ہمارا پہننا اوڑھنا کیسا ہوتا ہے؟ لگتا ہے کہ ابھی فرشتہ اتار کے دیا ہے اس کو۔ جتنی لگانے کی چیزیں آ سکتی ہیں ہمارے مرد حضرات بھی اب لگانا شروع کر دیے ہیں۔ کسی پروگرام کسی فنکشن میں جانے کے لیے آدمی اپنے آپ کو اتنا تیار کرتا ہے کہ لا حول ولا قوت، لیکن جب مسجد کی بات آتی ہے تو وہی پھٹا پرانا کپڑا اور وہی مسجد میں رکھی ہوئی
احترام کے خلاف ہے. اگر ہم مسجد میں آ رہے ہیں تو مسجد کے آداب یہ ہے کہ مسجد میں اچھے کپڑے پہن کر آئے. مسجد کا آداب یہ ہے کہ اچھی ٹوپی پہن کر آئے. مسجد میں رکھی ہوئی پلاسٹک کی اور چوکڑی کو استعمال نہ کریں. یہ مسجد کے آداب ہے. 20-25 روپے میں تو پتہ ٹوپی مل دیتی ہے. اسی طریقے سے بہت ہمارے حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں اور جوتا پہن کے آتے ہیں اور موزہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ان کے موزے میں پہننے کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے بدبو آ جاتی ہے اور ایسے حضرات بہترین سے اپنا پیر لگا نہیں ہوتے ہیں. یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے. اور مسجد کے بے ادبی کے ساتھ جہاں بھی بے ادبی ہے یا جہاں بھی بے احترامی ہے اس کے ساتھ ظلم لگا ہوا ہے. اس لیے کہ اگر ایک آدمی وضو بنا کے آیا اور پانی ٹپکاتے ہوئے آیا تو مسجد کے بے عزتی اور بے احترامی تو ہے, لیکن اسی ٹپکے ہوئے پانی پر کسی نے سجدہ کر دیا تو جان رہا ہے کہ یہ پانی وضو ہی کا ہوگا. لیکن انسانی فطرت ہے, انسان پسند نہیں کرتا ہے سب چیزوں کو, تو کیسا محسوس ہوگا پتہ نہیں کیسا پانی ہمارے سجدہ کر دیا. اس کے بعد اسی نماز میں کراہیت اندر سے محسوس ہوگی. تو گویا کہ ہر ایسا کام جو مسجد کے ادب کے خلاف ہے, اگر ہم مسجد میں ایسا کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم بے ادبی تو کر ہی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم ظالم قرار پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں. اسی طریقے سے مسجد کے سامان جتنے ہیں, مسجد میں استعمال ہونے والی چیزیں جتنی ہیں, ان کے بے عزتی کرنا. مثلا لوٹا رکھا ہوا ہے, کسی نے لات مار دیا, پانی لگا ہوا ہے ٹنکی پر, کوئی نل بھر کے چھوڑ دیا, پورا نال پانی کھول دیا اور پانی باہر جا رہا ہے. اسی طریقے سے در و دیوار پر, اسی طریقے سے جائے نماز پر بہت سارے حضرات مسجد میں آتے ہیں نماز کے لیے, اور نماز کے بعد یا تھوڑا وقت ملتا ہے بیٹھ کر اپنی انگلی کو کان میں اور دوسری جگہوں میں ڈال کے مسجد کے سب پر بول دیتے ہیں. کیا یہی مسجد کی بے ادبی ہے؟ مسجد کا عادت یہی ہے. اگر ہم خدا کے گھر کا, خدا کے انوار ہر وقت برستے رہتے ہیں, پاور ہاؤس کا احترام عزت نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے بہت بڑی خرابی ہو. جس مذہب کے ماننے والوں نے اپنے دھرم بنیادی چیزوں کا خیال نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ختم کر دیا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں گے, کسی بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ فلاں قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا اس لیے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتی تھی, اس لیے کہ وہ زکات نہیں دیا کرتی تھی. نہ, حج, زکات, روزہ, نماز, ان کو نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ نے کسی قوم کو تباہ برباد نہیں کیا, بلکہ ایسی چیزیں کرنے کی وجہ سے شاعر اسلام ہے, اسلام کی بنیادی مذہب کی بنیادی چیزیں ہیں, ان کو نہ ماننے کی وجہ سے, احکام کو نہ ماننے کی وجہ سے, خدا کی نشانیوں کو بے احترامی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوم کو ختم کیا ہے. بہت ساری ہسٹری, بہت ساری قومیں ہیں کہ مسجد کے ہر چیز کی احترام کرے. مسجد کا پھٹی ہوئی چٹائی کیوں نہ ہو, ٹوٹا ہوا لوٹا ہی کیوں نہ ہو, نل کا ٹوٹا ہوا ہی کیوں نہ ہو, مسجد کی ہر چیز کا احترام ہم پر لازم ہے. اور مسجد میں نماز کے لیے آئے تو اچھا سے پہن کر آنا, جیسے ہم کہیں مہمان میں جاتے ہیں اس طریقے سے پہن کر آنا, یہ بھی مسجد کا ادب اور احترام ہے. اگر اس کے خلاف کوئی آتا ہے تو یہ مسجد کی بے ادبی کرتا ہے. گویا کہ مسجد کو اور مسجد کے مالک کو یعنی خدا تعالیٰ, ہم اگر دوسری جگہ پر جٹ جاٹ سے ٹھاٹ سے جا رہے ہیں لیکن مسجد میں ویسے ہی آ گئے تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور دل میں ہے کہ ارے مسجد تو ہے ہی, لوگ کیا کہیں گے. تو گویا کہ ہم نے مسجد اور مسجد کے مالک یعنی خدا تعالیٰ سے زیادہ برگزیدہ اور خدا تعالیٰ سے زیادہ بادب ہم نے کسے, لوگوں کو سمجھ لیا, شیطان کو سمجھ لیا, جبکہ خدا نے کہا تھا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے, خاص طور سے ہمارے مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسجد کے آداب, مسجد کے احترام جتنے ہیں ان تمام کو جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے انہیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ادب اور احترام کا مسجد میں تشریف لائیں اور مسجد کے سارے آداب کی رعایت کریں. اسی طریقے سے جو مسجد کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں, جیسے مسجد کا آداب, مسجد کے احترام, لوٹا, یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اسی طریقے سے مسجد کے خدمت گاروں کی بھی عزت کرنی
نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ بھی خدا کے گھر کے ملازم ہیں، لوگوں کے ملازم نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اور آج ہر ایک کے ذہن میں یہی ہے کہ حافظ صاحب کو اور امام صاحب کو تو ہم تنخواہ دیتے ہیں، خدا کی قسم کوئی مولوی آج تک بھوکے مرا ہی نہیں ہے۔ اگر مسجد چھوڑ دے تو مسجد تو ویران ہو ہی جائے گی، مسجد تو ختم ہو ہی جائے گی، لیکن آنے والے نسلیں کل کوئی یہودی بنے گا، کل کوئی نصرانی بنے گا، کل کوئی مجوسی بنے گا، اور ہر ایک اپنے نسل کو اسلام پر باقی نہیں رکھ سکتا۔ اسی لیے ایک عالم یا ایک حافظ یا ایک مؤذن مسجد میں خدمت کرتا ہے کہ خدا کا گھر ہے، خدا کے گھر کے لیے میں خدا کا ملازم بن کے کام کرتا ہوں، لیکن الٹا نوبت یہ ہے کہ مسجد میں کام کرنے والے پر جیسے چاہو کہتے رہو، جو سمجھ میں آئے کہو اسے ملازم۔ ظاہر بات ہے اگر ہم پی ایم کی سیکورٹی کو 1 لاکھ مار دیں گے تو کیا چھوڑ دے گا پی ایم ہمیں؟ مکھ منتری کی سیکورٹی کو ہمیں مار دیں گے تو چھوڑ دے گا؟ جو آدمی جس پوسٹ کا ہے اسی حساب سے آپ کو سزا دے گا۔ جب اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھر میں خدمت کرنے والے، چاہے وہ امام مؤذن ہو یا ذمہ داران ہو جو مسجد کا خیال کرتے ہیں، اگر ان کے ساتھ ہم بے عزتی اور بے طریقے سے بات کر رہے ہیں تو سمجھیے کہ ہم خدا کی ملازم، خدا کی نگہبان، خدا کے سیکورٹی کے ساتھ ٹھگوار کر رہے ہیں، یعنی خدا کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجد اور مسجد کے منتظمین کے اور مسجد کے آباد کرنے والوں کی قدر کرنے اور مسجد کے قدر کرنے کی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔